السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو الحمدللہ قرآنی قاعدہ ہم پڑھ رہے تھے، اور قرآنی قاعدہ با تجوید انشاءاللہ پڑھیں گے اور پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، جو کہ آج ہمارا 7واں سبق ہے قرآن قاعدے کا۔ تو اس میں آج سب سے پہلے تو ہم جو کل والا لیسن تھا ہمارا، کیا تھا یاد ہے کسی کو؟ جی، ہم اس کی دہرائی کر لیتے ہیں، جو کہ ہم نے کل پڑھا تھا جیم۔ کیا پڑھا تھا؟ جیم، ٹھیک ہے۔ اور جیم جو ہے یہ ہمارا کل کا لیسن تھا، اور اس کے ساتھ ہم نے مخرج بھی پڑھا اس کا، کہ یہ کہاں سے نکلتا ہے۔ مخرج کا مطلب نکلنے کی جگہ، مخرج نکلنے کی جگہ۔ تو جیم کے ساتھ ہم نے شین اور یا کا بھی مخرج پڑھا تھا، جو کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ مخارج جو ہے وہ 17 ہے، اور 17 میں سے ہم نے تو ایک جیم کا پڑھنا تھا، اور ساتھ ہم نے شین اور یا کا بھی سیکھا۔ لیکن جب ہم شین اور یا پہ پہنچیں گے تو ہم دوبارہ پھر اسی قاعدے کی، اسی مخرج کی ہم دوبارہ ریویژن کریں گے انشاءاللہ۔ تو جیم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کا درمیان، پوری زبان ہے، یعنی زبان کا درمیان، جو کہ ہماری اس بک کے اوپر بھی وہ جو قاعدہ ہے وہاں پر ایک ایرو کا نشان دیا ہوا ہے، نشان بنا کر، کہ یہ ایرو سے شو ہو رہا ہے کہ تصویر میں یہاں سے، اور ہم اپنے منہ کی طرف اگر ہم اشارہ کرتے ہیں کہ زبان کہاں سے کہاں تک ہماری نصف ہوتی ہے، آدھی ہوتی ہے، تو وہاں سے آپ کا جیم ادا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جیم، زبان کا درمیان اور اس کے مقابل تالو کے ملاپ سے۔ جیم شین یا ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جیم شین یا کی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کرنی ہے، تاکہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ اچھے طریقے سے اس کو پڑھ سکیں۔ اور جیم کے بعد جو ہمارا آج کا مخرج ہے، ٹھیک ہے، آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہوگا جیم کے بعد کیا آتا ہے قرآنی قاعدے میں؟ کیا آتا ہے؟ ہا آتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، پیچھے ہمارا سبق الف با تا سا جیم، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اور آج کا ہمارا لیسن ہے ہا۔ کیا ہے؟ ہا، ٹھنڈی سانس لیں، ہا ہا ہا۔ اب اس کو ہم یعنی جیسے ہر طرح کا ہم نے ان کا قاعدہ پڑھا ہوا ہے، باقی جو قواعد پڑھے تھے، اسی طرح سے ہم اس کا بھی ایک قاعدہ یعنی پڑھیں گے کہ اس میں کیا ہے، یہ کس طرح سے پڑھیں گے، اس کا مخرج کیا ہوگا، یہ ادا کہاں سے ہوتا ہے، یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، ہا۔ اب یہاں تصویر میں آپ دیکھیں، آپ اپنے قاعدہ نکالیے۔ ہا کے لیے آپ یہاں دیکھیں، ہا، ہا کہاں سے؟ وسط حلق، کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ وسط مطلب درمیان، وسط من درمیان، مڈل، حلق وسط حلق سے یہ ادا ہوتا ہے جی۔ اپنے اپنے حلق پہ اگر آپ دیکھیں 3 یعنی کہ آپ کے حلق ہوں گے، جو کہ یہاں تصویر کے اندر پورا حلق دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو یہ 3 حصے کر دیے گئے ہیں، 3 حصے کر دیے گئے ہیں۔ سب سے اوپر والا حلق جو ہے وہ اقصی حلق ہے،
درمیان والا حلق وسط اور درمیان والا حلق جو ہے نا آپ اگر دیکھیں گے تو یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے آپ سب کی ابری ہوئی ہڈی ہے جی ابری ہوئی ہڈی کے اوپر آپ ہاتھ رکھیے اور یہاں سے آپ ادا کریے ہا 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 ٹھنڈی سی سانس آپ کے حلق کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہاں سے کچھ نکل رہا ہے جب آپ کے حلق کے ساتھ کوئی چیز محسوس ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ سمجھے کہ یہاں سے ادا ہونا ہے ورنہ آپ ہاں ہاں کرتے رہیں گے تو آپ کو نہیں پتہ چلے اس ابری ہوئی ہڈی سے دیکھیں یہاں سے کچھ نکلتا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا مخرج کیا ہے کہ ہا حلق 6 ہے حلق 3 ہے اور حروف حلقی 6 ہے حروف حلقی 6 ہے حلق 3 ہے اب آپ نمبر 1 نمبر 2 یہاں جو اس میں لکھا ہوا ہے کوانٹٹی یعنی کہ وہ انہوں نے اس طرح سے لکھی ہوئی ہے کاؤنٹنگ جو ہے وہ مخارج کے حساب سے لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کرنا ہے کہ مخارج 3 ہے ٹھیک ہے حروف حلقی کے جو مخرج جہاں سے نکلنا ہے حروف حلقی حمزہ عین ہا غین خا یہ حروف حلقی ہیں حروف حلقی 6 ہیں اور حروف حلقی 6 کے مخرج 3 ہیں جو کہ میں نے یہاں نشان لگا دیے ٹھیک ہے سب سے پہلے اقصی حلق آج آپ نے یہ والا قاعدہ یاد ساتھ کرنا ہے حروف حلقی 6 ہیں حروف حلقی 6 ہیں حروف حلقی 6 ہیں حروف حلقی حمزہ ہا حمزہ ہا عین ہا غین خا غین خا حمزہ ہا عین ہا غین خا اس کی آپ نے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے آپ کو کتنے پریکٹس کرنی پڑے اگر یہ آپ کو نہیں آتا تو آپ سمجھیں کہ آپ کو اگر 1000 بار بھی پریکٹس کرنی پڑے تو آپ کو پریکٹس کرنی ہے جب تک کرنی ہے جب تک یہ آپ کا یہ لیٹر آپ کے نکلتے نہیں ہیں صحیح مخرج کو ٹچ کرتے ہوئے آپ نے نہیں تھکنا پڑھتے ہوئے نہیں تھکنا اور یہ جب آپ نے پریکٹس کرنی ہے جب آپ اکیلے بیٹھے ہو اور پھر وہاں انگلی رکھ کے اب 3 حلق دیے گئے آپ بھی اپنے 3 حلق بنا لیجئے سب سے اوپر والا حلق جو ہے جہاں سے غین خا ادا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ادنا حلق کیا ہے ادنا حلق سینٹر والے کو کہیں گے وسط حلق جہاں سے عین اور ہا اور سب سے نیچے والا ہوگا اقصی حلق حمزہ جہاں سے ہوگا حمزہ ہا انڈرسٹینڈ حمزہ ہا عین ہا غین خا حروف حلقی 6 ہیں اور ان کے مخرج 3 ہیں اور مخرج کے نام یاد کرنے آپ سب نے اور پھر ان کو ان کی جہاں سے نکلتے ہیں وہاں سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے جی اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس بھی کریں گے آپ دیکھیے یعنی ہا کی آواز نکالنے کے لیے نا بڑا خوبصورت ایک کیا کہتے ہیں ٹرک ہے کہ کس طرح سے آپ ہا کی آواز کو نکالیں گے یاد بھی رکھنا ہے کہتے ہیں مرچ کھا لینے کے بعد نا اگر آپ اپنے منہ اور حلق کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو آواز نکالتے ہیں سرخ مرچ یا سبز مرچ آپ کھا لیں اس کے بعد اپنے منہ اور حلق کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو آواز نکالتے ہیں تقریباً وہی آواز ہا کی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کی آپ نے پریکٹس اس طرح سے کرنی ہے اب آپ مرچ کھا کھا کے پریکٹس کیجیے آپ تو ہنس پڑے ہیں سارے جی تو اس کے بعد ہے اب آپ کو مخرج معلوم کرنا ہے تو حمزہ یعنی ہا سے پہلے مخرج معلوم کرنا ہے تو ہا سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں زبر زیر پیش کوئی بھی اور ہا کو ساکن کر دے آہ
جہاں کی آواز آپ کی ہا پہ رک گئی وہ آپ کا ساؤنڈ ہے، وہ آپ کا مخرج ہے، وہ آواز اصل آواز ہے جہاں سے نکلنا ہے. آہ اہ اوہ آہ اہ اوہ نکل رہا ہے. آج مرچ کھانی ہے گھر جا کے. آہ اہ اوہ. ایک اور اس کا طریقہ کار ہے. ٹشو پکڑیے، ٹشو پیپر، اور اس کو فیس کے اپنے منہ کے بالکل قریب کر لیں. ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے آواز نکالیے ہا کی، ہا ہا. ٹشو پیپر کو تھوڑا سا منہ کے قریب کریے، تو جب اس کے ساتھ آپ کے اندر سے جو ہوا نکل رہی اندر سے باہر، باہر سے اندر کی طرف، اس کے ساتھ وہ آپ کا پیپر ٹشو پیپر موو کرنا شروع ہو جائے گا، ہلنا شروع ہو جائے گا. اگر اس میں حرکت آ گئی تو آپ سمجھو میرا تلفظ ٹھیک ہو گیا. جب تک آپ نے پریکٹس کرنی، جب تک وہ اس کی موومنٹ نہیں ہوتی، اس میں حرکت نہیں آتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ دو کام کرنے، یا مرچوں والا تو یا یہ کر لیں جی. اس طرح سے ہن 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 ہا ہی ہو رحمان بولتے ہیں. الحمدللہ. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، کتنے خوبصورت جو جن کے اندر ہاں ہے، اور ہم اپنی مرضی سے پڑھتے الحمدللہ. الحمدللہ. رحمان، رحیم، رحیم، رحم. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، اور اس کی آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنی ہے گھر میں پریکٹس، اور پریکٹس کرنے سے ہی آپ کا یہ تلفظ تجوید ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. یعنی اس میں عام غلطی جو ہم کرتے ہیں، اس میں جو ہم عام غلطی کرتے ہیں، ہا کو ہا پڑھ جاتے ہیں، ہا کو کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں. الحمد کو الحمد پڑھتے ہیں. یہ غلطی ہے جو ہمیں نہیں پتا ہوتا. ہم کیا کر رہے ہیں، حمد اور حمد کے معنوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. میں نے ایک جگہ پر لکھا پڑا تھا، الحمد کے مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ کا مطلب ہے تمام استغفر اللہ نعوذ باللہ تمام موتیں اللہ کے لیے. یعنی کہ حمد کو حمد پڑھتے ہیں تو معنی بدل گیا. اب آپ نے خود ٹھیک کرنا ہے. ہماری دعاؤں میں، ہماری نمازوں میں اثر کیوں نہیں ہے، ہمارے قرآن پڑھنے میں اثر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم صحیح پڑھتے نہیں. تو آج سے اللہ سے ڈر کر ہم سب کو ٹھیک پڑھ رہا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.